السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرمائیں، آمین۔ آج الحمدللہ ہم سورہ القاریہ کی آیہ نمبر 4 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین الہی آمین۔ آیہ نمبر 4۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ہم سورہ القاریہ پڑھ رہے ہیں اور ہم اس میں 3 آیات الحمدللہ پڑھ چکے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قیامت کی سنگینی سے آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ القاریہ ایک آواز ہوگی اتنی ہیبت ناک، اتنی دہشت ناک کہ دلوں کو دہلا کر رکھ دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں جو تمہارے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں، اس کو تم اپنی عقل کی بیس پر نہیں جان سکتے۔ اس کا علم تمہیں وحی الہی سے ہی ہو سکتا ہے یا قرآن ہی تمہیں اس معاملے میں گائیڈ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کی تفصیل ہمیں دی، اور آیہ نمبر 4 میں پھر ہم جو آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے اس دن لوگوں کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس آیہ میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الناسو کا لفظ استعمال کیا۔ الناسو جو ہے یہ جمع ہے انسان کی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی بات کی، اس وجہ سے الناسو جمع کو رکھا گیا۔ ہم قرآن پاک میں بہت سی آیات مبارکہ ایسی دیکھتے ہیں جس میں انسان کا لفظ آتا ہے، جیسے ہم نے سورۃ العصر پڑھی تو اس میں ہم نے دیکھا ان الانسان لفی خسر، پھر ان الانسان لظلوم کفار، ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لیطغی۔ تو اس طرح بہت ساری آیات ایسی بھی ہیں قرآن پاک میں جہاں پر انسان آ رہا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ جہاں پر لاتے ہیں، اسکالرس بتاتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو تزکیہ نفس کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر انسان کا لفظ آتا ہے، اور جب کوئی بات مجموعی طور پر انسانوں کو کہنی ہوتی ہے تو پھر الناسو کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پر سب لوگوں سے بات کی گئی، سب لوگوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے انسان کی جمع الناسو کو لایا گیا ہے کہ اس دن سب کے سب انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ آگے آ رہا ہے کالفراش۔ کالفراش کا لفظ جو ہے فراشن، پروانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، موتس یا پھر لوکسٹس یعنی ٹڈیاں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروانے جو ہیں، جہاں کہیں لائٹ ہوتی ہے تو وہاں پر کس طرح وہ اڑے ہوتے ہیں اور کس طرح بہت بہت ساری تعداد میں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی حالت جو ہے وہ ایسے لگ رہی ہوتی ہے جیسے دیوانگی سی کیفیت ہے نا، بالکل جیسے وہ سنبھل نہیں پا رہے ہوتے۔
اور اس طرح وہ لائٹ کے گرد چکر لگا بھی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پہ ہم نے لوکسٹس کی بات کی، ٹڈیاں، یہ بھی عرب جو والے جو تھے وہ کل فراش کا میننگ کرتے تھے، یعنی عرب میں یہ ٹڈیوں کے معنوں میں بھی فراشن کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ٹڈیاں ہیں یا لوکسٹس ہیں، یہ بھی گروپس کی فارم میں جب کہیں پہ بھی ان کو پرے ملتا ہے، شکار ملتا ہے، یعنی کسی فصل پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے، تو بہت بہت تعداد میں یہ وہاں پہ اکٹھے گروپس کی فارم میں جا کے اٹیک کرتی ہیں۔ ہم اس حوالے سے اسکالرس کی جو ایکسپلینیشنس ہیں ان دونوں میننگس کے حوالے سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب ہم دیکھیں گے المبثوث کا میننگ۔ المبثوث جو ہے یہ ہے بکھرے ہوئے، منتشر، ان معنوں میں استعمال کیا جاتا۔ المبثوث صفت ہے کس کی؟ کلفروش کی۔ اب المبثوث کی ایکسپلینیشن میں اسکالرز لکھتے ہیں کہ ایسا دن جس دن انسان ان پروانوں کی طرح، جیسے یہ بکھرے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح انسان بھی بکھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ دن جس دن لوگوں کو ان کے ایمان کے حساب سے کیٹیگرائز کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز ڈیفائن کی: اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور اصحاب المیمنہ۔ اچھا جی، اسی حوالے سے ہم اسکالرس کی مزید ایکسپلینیشنز دیکھیں گے۔ جیسے کل ہم نے آیا نمبر 3 کی ایکسپلینیشن میں سور کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مزید ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نفخۃ الفزا یعنی پہلے سور کی بات کریں تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اس آواز کو سن کر اتنے بے چین ہو جائیں گے، اتنے ڈسٹربڈ ہو جائیں گے، دل دہل جائیں گے، دہشت ناک ہو جائیں گے، تو خوف کے مارے ظاہر ہے وہ ادھر ادھر دوڑنے لگ جائیں گے۔ سونے والا سو رہا ہوگا، اگر کوئی شاپنگ کر رہا ہے، بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، وہ شاپنگ کر رہا ہوگا، تاجر تجارت کر رہے ہوں گے، کھیلنے والا کھیل کر رہا ہوگا، یعنی گیمز ہو رہی ہوں گی، اگر کوئی گاسپ کر رہا ہے تو وہ اپنی گپ شپ میں بزی ہوگا۔ جو جس حال میں ہوگا اسی حال میں اچانک سے قیامت آ جائے گی، اور پھر کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ تو یہ تو ہے نفخۃ الفزا، یعنی کہ جب یہ القاریہ کی آواز ایک دم سے آئے گی تو پھر جو جس حال میں ہوگا بے چین ہو کر بس بھگدڑ والا معاملہ ہوگا، اور لوگ ادھر ادھر بکھر کر دوڑنے لگ جائیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا نفخۃ الاخری۔ نفخۃ الاخری تیسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا، آخری سور۔ تو اس کے بارے میں اسکالرس کا کہنا ہے کہ جب یہ سور کی آواز تیسری دفعہ آئے گی نا، تو تمام لوگ جو اپنی قبروں میں تھے وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ اب اگر ہم آج کے اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں 2024 کے، تو ورلڈ پاپولیشن از مور دین 8 بلین کو کراس کر گئی ہے۔ تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اگر ہم بنی آدم کو دیکھیں اور قیامت تک کے تمام لوگ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اس دن، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان ہی انسان ہوں گے، تمام جنریشنز ہوں گی، اتنی بڑی گیدرنگ ہوگی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ صدیقین، شہداء، صالحین، نبی، رسول سب ہوں گے، اور سب جو ہیں سب ہی جو ہے وہ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے جو گھبراہٹ اور وحشت ہے وہ سب پر ان کے اعمال کے حساب سے ہوگی۔ اور جو لوگ جو نبی ہیں، جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا معاملہ عام انسان کی طرح تو نہیں ہوگا اسکالرس کے نزدیک۔ اور یہ کہ پھر بھی کل فراش المبثوث جو ہے، یعنی سب
بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح کی بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا نا، کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا حتیٰ کہ میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا اس وقت۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 موقع ایسے ہوں گے جب ہر کوئی ایک دوسرے کو بھول جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور ہر کوئی بھٹکا پھر رہا ہوگا۔ نمبر 1 جب قبروں سے نکلیں گے، نمبر 2 جب اعمال جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، اور نمبر 3 جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے۔ کل فروشہ میں ہم نے ایک میننگ لوکسٹس کا بھی دیکھا، یعنی ٹڈیاں۔ اسی بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ القمر آیا نمبر 7 ہے، خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ یہ جھکی ہوئی قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا کہ ٹڈیاں۔ اب کسی انسان کو ہم نے دیکھا کہ کوئی دوسرے انسان سے ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں رہے گی، مطلب کوئی ریلیشن باقی نہیں رہے گا، اور کسی انسان کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں رہے گی۔ تو سورہ عبسہ میں آیا نمبر 33 میں آتا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ الصَّاخَّہ ہم نے کہا نا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح القاریہ ہم پڑھ رہے ہیں اسی طرح الصَّاخَّہ۔ تو جب آ جائے گی کان بہرا کر دینے والی سخت آواز، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، واسطے ہر شخص کے ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی اسے، مطلب اور ایسی حالت ہوگی کہ ہر انسان ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ اسکالرز ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ انسان پریشان حال تو بہت ہوں گے اور پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے وہ سر پٹ بھاگ رہے ہوں گے، اور کسی کو کسی کی کوئی پرواہ باقی نہیں رہے گی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، مطلب کس ڈائریکشن میں انہیں جانا ہے، کہاں سے ان کو کال آ رہی ہے، انہیں اس بات کا معلوم ہوگا۔ اگر ہم دوسری مخلوقات کی بات کریں، یہ تو انسان کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا، اور وہ اس دن سب کچھ بھلا بیٹھے گا، خالی الذہن ہوگا، کچھ سمجھ نہیں ہوگی، دل خالی ہوں گے، کوئی ایموشنز نہیں ہوں گی کسی دوسرے انسان کے لیے، کسی دوسرے ریلیشن کے لیے۔ تو جو باقی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ سوچیں کہ جب وہ القاریہ کی آواز سنیں گے تو ان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی گھبراہٹوں سے، قیامت کی بے چینیوں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا اچھا مسلمان بنائیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہماری ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا بہترین فہم عطا فرمائیں اور ہمیں ان قرآنی آیات پر بہترین طور پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور ہمارے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔